اب یہ ہمارا جو ماحول ہے یہ ہمارے کردار کو بالواسطہ یا بلا واسطے طور پر متاثر کرتا ہے، یعنی اس سے ہمارے کیریکٹر پہ، ہمارے کردار پہ فرق پڑتا ہے، بیہیویئر پہ۔ مثلا یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جب موسم بنسبت سرد موسم کے گرم اور مرطوب ہوتا ہے تو لوگ زیادہ برانگیختہ اور جارح ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے اخباروں میں گرمی کے مہینوں میں سڑک پر ہونے والے جھگڑوں کے واقعات میں اضافہ کے متعلق ضرور پڑھا ہو، یعنی گرمی کے موسم میں سڑک پہ لڑائیاں کیوں بڑھ جاتی ہیں ٹریفک وغیرہ میں؟ کیونکہ گرمی خود جو ہے ایک انسان کی پریشانی کا باعث ہے۔ اب اسی میں ٹریفک کا مسئلہ ہو گیا، کسی دوسرے سے جھڑپ ہو گئی، کسی کو ہٹنے یا آپ اس طریقے سے کچھ کہہ رہے ہیں وہ فوراً ناراض ہو جاتا ہے، اس لیے روڈ ریج جسے کہتے ہیں بڑھ جاتا ہے۔ ان ماحولیاتی متغیرات کے متعلق ہماری دلچسپی کے نتیجے میں ایک نئے موضوع جسے ماحولیاتی نفسیات کے طور پر جانا جاتا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ماحولیاتی نفسیات، یعنی اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے، بیسیکلی ہمارے ماحول کو، ایٹماسفیئر کو پرکھ کر کے ہمارے رویے پر جو اثرات آتے ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نفسیات کا یہ میدان مادی ماحول، قدرت اور انسانوں کو نفسیاتی عمل کے بیچ باہمی رشتوں کے مطالعے کے لیے وقف ہے۔ باہمی تعلقات میں دو طرفہ عمل برتا جاتا ہے جس میں ماحول انسانی کردار کو کیا کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، اور انسان بھی ماحول کو متاثر کرتا ہے۔ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا، ماحول کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن ایک انسان چاہے تو اسے متاثر کر سکتا ہے۔ اب ندی کا پانی کتنا صاف شفاف ہے لیکن اگر ایک انسان چاہے تو اس کو بالکل زہر بنا دے، ایسے کیمیکل ڈال دے، تو یہ انسان بھی ماحول کو متاثر کرتا ہے اور ماحول انسان کو تو متاثر کرتا ہی ہے۔ یعنی آپ بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں رہیں گے، گندے علاقوں میں رہیں گے تو آپ کے اخلاق پر، بیہیویئر پر اس کا اثر دکھائی دے گا، ہے نا؟ آپ کے اندر شدت پسندی آ جائے گی، آپ کے اندر اگریشن رہے گا، اور سکون والی، اطمینان والی جگہوں پہ رہیں گے تو آپ کے اندر بھی ایک کامنس رہے گی، ہے نا؟ تو اس لیے فرق پڑتا ہے ان چیزوں کا۔ ماحول کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے کچھ جو امپورٹنٹ ہیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے مادی ماحول، ٹھیک ہے؟ مادی ماحول مادی حقیقت اور سماجی تہذیبی مظہر جس سے ہم گھرے ہوئے ہیں دونوں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شور و غل، درجہ حرارت، ہوا کا معیار اور پانی، اور متعدد دوسری اشیاء جو ہمارے اطراف کی مادی دنیا کی تشکیل کرتے ہیں، ان سب کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مادی ماحول سے، یعنی جو اپنا وجود رکھتی ہیں، جنہیں ہم ٹچ کر سکتے ہیں، جنہیں ہم فیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سب کیا ہے؟ مادی ماحول ہے، جن کا ایک وجود ہے۔ پھر اس کے بعد میں دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں سماجی اور تہذیبی ماحول۔ یہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن بہرحال ایک ماحول تہذیب کا بھی ہوتا ہے، سماج کا بھی ہوتا ہے۔ اس میں سماجی تعامل کے پہلوؤں جس میں اس کے حاصل جیسے اعتقاد، رویہ، مسبوقہ وغیرہ شامل ہیں، یعنی اس کمیونٹی کا کیا عقیدہ ہے، کس مذہب کے لوگ ہیں، یہ سب چیزیں ظاہر سی بات ہیں ہماری تہذیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ ماحول کے مادی اور غیر مادی پہلو اس میں دونوں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ مادی غیر مادی اس لیے کیونکہ دیکھیے مندر، مسجد، گرجا یہ سب اشارہ کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ ایک طریقے سے ایک کمیونٹی کا، تو مادیت بھی ہے وہاں پہ اور تہذیب میں اندر چھپی ہوئی چیزیں بھی ہیں۔ پھر نفسیاتی ماحول بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ نفسیاتی ماحول کسی بھی ماحولیاتی گرد و پیش پر مشتمل ادراک اور تجربات اس میں شامل ہیں، یعنی آپ نے اپنے ماحول سے جو کچھ سیکھا ہے تو آپ کے جو احساسات ہیں، جو تجربات ہیں، وہ نفسیاتی ماحول کا حصہ ہیں۔ کچھ ماحول تہیج اور ہیجان انگیز جبکہ دیگر سست اور اکتاہٹ والے ہو سکتے ہیں۔ نفسیاتی اظہار کا استعمال اکثر تنظیمی سیاق میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی تنظیم کو لے کر کے خاص طور سے یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ نفسیاتی ماحول کیسا ہے، یعنی وہاں کے امپلائی نفسیاتی طور پر کیا فیل کر رہے ہیں۔ ماحول دوسرے کئی دیگر مضامین جیسے جغرافیہ، علم تعمیرات، شہری منصوبہ بندی وغیرہ سے متعلق ایک مرکزی خیال ہے۔ حقیقتاً اس کی نوعیت کثیر نصابی ہے اور اسے ماحولیاتی سائنس کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جسے ایٹماسفیئر سائنس بھی کہتے ہیں۔ انسان ماحول کے باہمی تعامل کے 5 اجزاء ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کا مختصر بیان دیکھیے۔ کوئی بھی ماحول
سب سے پہلے نمبر پر ہے مادی ماحول. ان میں قدرتی ماحول کے سارے پہلو شامل ہیں، جیسے پانی، ہوا، درجہ حرارت یعنی ٹمپریچر، بارش، نباتات یعنی پیڑ پودے اور حیوانات وغیرہ. وہی چیزیں جو ابھی اوپر میں نے بتائے ہیں، یہ سب چونکہ نیچرل ہوتے ہیں اس لیے قدرتی ماحول کا حصہ اسے ہم قرار دیتے ہیں. تو جو مادی ماحول ہوتا ہے ایک طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ قدرتی ہوتا ہے زیادہ تر. پھر سماجی تہذیبی ماحول، اس میں تہذیبی ماحول کے سارے پہلو، جیسے اصول کیا ہے اس سوسائٹی کے، رواج کیا ہے سماج کے، اس عمل کو یا یہ جو چیزیں موجود ہوتی ہیں سماجی تہذیب کا حصہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں ایک خاص قسم کی رسم ہوتی ہے، ایک الگ قسم کا رواج ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ سماجی ماحول کا حصہ ہوتا ہے. ان میں دیگر لوگوں اور ان کی تخلیقات کے ساتھ برتے جانے والے سبھی پہلو بھی شامل ہوتے ہیں.